اپنی صحت کا خیال رکھنا، اپنی فٹنس کا خیال رکھنا، یہ مرد کے لیے بھی ضروری ہے، عورت کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ اپنے آپ کو فٹ رکھے، ضروری ہے۔ لیکن اس چیز کے پیچھے ہم شریعت کے قانون کو بالائے طاق نہیں رکھ سکتے کہ جہاں پر ہماری ماں بہنیں، ہماری بچیاں جاتی ہے، جن جموں کے اندر وہ جاتی ہے، وہاں بے حیائی کا ماحول ہے، وہاں نوجوان بھی آتے ہیں اور وہاں پر سی سی ٹی وی کیمرے بھی لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ آج اے آئی کا زمانہ ہے کہ آدمی کسی کی تصویر، ایک غیر مسلم صحافی خاتون پردے سے متعلق اس کا یہ خیال ہے، اس کی یہ سوچ ہے کہ اس پردے کے اندر کتنی حفاظت ہے، اس پردے کے اندر کتنی عزت ہے، کتنا احترام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ، کہ علم دین کا سیکھنا ہر مسلمان مرد پر، ہر مسلمان عورت پر یہ فرض ہے۔ جیسے نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، حج فرض ہے، ایسے ہی علم دین کو حاصل کرنا یہ بھی ہر مسلمان پر فرض ہے۔ پھر علماء فرماتے ہیں کہ اس کے اندر دو قسمیں ہیں، ایک ہوتا ہے فرض عین، ایک ہوتا ہے فرض کفایہ۔ فرض عین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ ہر فرد کے لیے ضروری ہے۔ مثال کے طور پر 5 وقت کی نماز ہے تو یہ ہر انسان پر فرض ہے۔ اگر 10-5 آدمی مل کر نماز ظہر پڑھ لے، باقی لوگ نماز نہ پڑھے، تو جن لوگوں نے نماز پڑھی ہے ان کو ثواب ملے گا، جنہوں نے نماز نہیں پڑھی ان کو گناہ ملے گا۔ اسی طرح سے کسی آدمی پر 2-4 آدمیوں پر حج فرض ہے، ان میں سے کوئی ایک آدمی حج کر لے، باقی نہ کرے، تو جن لوگوں نے نہیں کیا وہ سارے گنہگار ہوں گے۔ رمضان کے روزے ہیں کہ رمضان کے روزے کچھ لوگوں نے رکھ لیے، کچھ لوگوں نے نہیں رکھے، تو جن لوگوں نے روزے نہیں رکھے وہ لوگ گنہگار ہوں گے۔ تو خلاصہ یہ نکلا، فرض عین ہوتا ہے کہ ہر آدمی پر اس کا کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اگر کوئی بھی آدمی اس کو چھوڑ دے گا تو وہ آدمی گنہگار ہوگا۔ اور ایک فرض کفایہ ہوتا ہے۔ فرض کفایہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سب لوگوں نے تو نہیں کیا لیکن چند لوگوں نے مل کر اس کام کو کر لیا، تو باقی لوگ بھی پھر گنہگار نہیں ہوں گے، سب کے ذمے سے وہ ادا ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر جنازے کی نماز ہے تو وہ چند لوگوں نے مل کر پڑھ لی، باقی لوگوں نے نہیں پڑھی جنازے کی نماز، تو جن لوگوں نے نہیں پڑھی ان کو گناہ نہیں ملے گا، بس یہ فرض انہی کے ذمے سے ادا ہو جائے گا۔ یعنی چند لوگوں کا اس کام کو کر لینا باقیوں کے ذمے سے بھی ساقط کر دیتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی رمضان کا جو اخیر عشرہ ہے، 10 دن جو رمضان کے اخیر کے ہیں ان کے اندر اعتکاف ہوتا ہے، تو اگر بستی کے اندر سے کوئی ایک آدمی بھی اعتکاف کے اندر بیٹھ جائے تو پھر باقی سب لوگوں کا بیٹھنا ضروری نہیں ہے، بلکہ وہ سب کی طرف سے ادا ہو جائے گا۔ لیکن اگر کوئی ایک آدمی بھی نہ بیٹھے تو سارے کے سارے گنہگار ہوں گے۔ جنازے کی نماز کوئی ایک آدمی نہ پڑھے، 2 آدمی نہ پڑھے، بلکہ جنازے کو ویسے ہی دفنا دیا گیا تو پھر پوری کی پوری بستی گنہگار ہوگی۔ تو فرض کفایہ، فرض عین۔ فرض کفایہ کا مطلب چند لوگوں نے اگر وہ کام کر لیا تو باقی کے ذمے سے وہ ہٹ جاتا ہے، اور فرض عین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ ہر آدمی کو کرنا ضروری ہے۔ تو پھر فرمایا کہ اتنا علم سیکھنا جو انسان کی زندگی سے تعلق رکھتا ہو، ہمارے عقائد سے تعلق رکھتا ہو، ہمارے معاملات سے تعلق رکھتا ہو، ہماری معاشرت سے تعلق رکھتا ہو، ہماری اخلاقیات سے تعلق رکھتا ہو، کہ جو اتنا علم ہے وہ علم دین سیکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ مثال کے طور پر نماز ہے تو نماز سے متعلق نماز کے مسائل کا سیکھنا یہ ہر آدمی کے لیے ضروری ہے۔ رمضان کے روزے ہیں، رمضان کے روزوں سے متعلق ہر آدمی کے لیے سیکھنا ضروری ہے۔
اس کے مسائل معلوم کرے، اس سے متعلق جو باتیں ہیں ساری چیزیں پوچھے. یا ایسے ہی دیگر اور چیزیں ہیں، مثال کے طور پر آدمی تجارت کرتا ہے تو اس تجارت کے جو معاملات ہیں، اس تجارت کی جو مسائل ہیں، ان مسائل کا سیکھنا اس شخص پر فرض ہے. مثال کے طور پر میں تجارت نہیں کرتا تو میرے اوپر تجارت کے معاملات کا سیکھنا ضروری نہیں ہے. میں مثال کے طور پر اپنی کھیتی کا کام کرتا ہوں تو میرے لیے ضروری ہے کہ میں کھیتی کے سارے مسائل سیکھوں. یا میں نوکری کرتا ہوں کہیں پر تو میرے لیے ضروری ہے کہ میں نوکری سے متعلق سارے مسائل سیکھوں. تو جو آدمی جس لائن میں ہے، جس فیلڈ میں ہے، اس سے متعلق اس شخص پر مسائل کا سیکھنا، اس سے متعلق مسئلہ و مسائل کا جاننا ہر انسان پر یہ فرض اور ضروری ہے. اگر آدمی نہیں سیکھے گا تو وہ گنہگار ہوگا. پھر اس کے علاوہ باقی جو علم ہے وہ علم سیکھنا ہر مسلمان پر فرض نہیں، بلکہ بستی کے اندر، علاقے کے اندر، شہر کے اندر، قصبے کے اندر ایک عالم کا ہونا ضروری ہے جو تمام مسائل کو جانتا ہو، جو علوم دینیہ سے خوب اچھے سے واقف ہو. پھر پوری بستی کے اندر ایسا ایک آدمی ہونا ضروری ہے. اگر ایسا ایک آدمی نہیں ہے تو کسی کو باہر سے بلا کر انتظام کیا جائے. اگر کوئی آدمی ایسا بستی کے اندر نہیں ہوگا تو سارے کے سارے بستی والے گنہگار ہوں گے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری نگاہوں کے سامنے علم کی اہمیت بیان کی ہے. علم انسان کی زندگی کے اندر اتنا ضروری ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، کہ آپ کہہ دیجئے کہ جاننے والے اور نہ جاننے والے دونوں برابر نہیں ہو سکتے. جیسے اندھیرا اور روشنی دونوں برابر نہیں ہو سکتے، روشنی روشنی ہے، اندھیرا اندھیرا ہے، ایسے ہی جاننے والا ہے اور نہ جاننے والا ہے، وہ برابر نہیں ہو سکتے. کہ ایک آدمی کی بینائی نہیں ہے اور ایک آدمی خوب اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے تو دونوں برابر نہیں ہو سکتے. علم کی مثال اور غیر علم کی مثال بھی ایسے ہی ہے کہ علم والا ایسے ہے جیسے دیکھنے والا ہو، اور جس کے پاس علم نہ ہو وہ ایسے ہے کہ جیسے بینائی نہیں ہوتی آدمی کے پاس. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر جو بیان فرمایا، علی مسلم و مسلمۃ، یہ کسی مرد کے لیے خاص نہیں ہے بلکہ یہ عورت کے لیے بھی خاص ہے. بلکہ علماء فرماتے ہیں کہ مرد سے زیادہ علم کی ضرورت عورت کو ہے. ایک مرد علم سیکھے گا وہ اس کی ذات تک رہے گا. ایک عورت جب علم سیکھے گی تو وہ خاندانوں کو، خنبوں کو، پریواروں کو سکھائے گی، ان کو بنائے گی. ایک عورت ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو کبھی رحمت کی شکل میں دیا ہے کہ وہ بیٹی ہے، کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو پیاری بہن بنایا ہے، کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو انسان کے لیے رفیق حیات بنایا ہے کہ وہ اس کی زندگی کا ایک حصہ بن کے اس کے ساتھ رہتی ہے، چلتی ہے. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کبھی عورت کو وہ مقام دیا ہے کہ جنت تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے. تو آپ اندازہ لگائے اس عورت کی زندگی کے اندر علم کی کتنی زیادہ اہمیت بیان کی گئی ہے. اگر عورت کو علم نہیں دیا جائے گا، اگر عورت کو تعلیم کے زیور سے آراستہ نہیں کیا جائے گا تو اس وقت پھر معاشرے کے اندر تباہی ہوگی، بربادی ہوگی، اس کے سوا کچھ نہیں ہوگا. کیونکہ عورت کو ایک علم ہی ایسی چیز ہے جو عورت کو سکھاتی ہے کہ ماں کے ساتھ کیسے بولنا ہے، باپ کا ادب کیسے کرنا ہے، بہن کا خیال کیسے رکھنا ہے، شوہر کا حق کیسے ادا کرنا ہے، معاشرے کے اندر باہر کیسے نکلنا ہے، کہیں اگر آنا جانا ہے، خریداری کیسے کرنی ہے، لین دین کیسے کرنا ہے، کہ سارے کے سارے معاملات اس سے چلیں گے. اگر عورت دیندار ہوگی تو اپنے چھوٹے سے بچے کو توحید کا سبق دے گی. اپنے چھوٹے سے بچے کے دل میں، بچے کے دل کے اندر وہ ماں باپ کی عظمت بٹھائے گی، وہ اللہ کے نبی کی محبت بٹھائے گی،
وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین کی عظمت اس کے دلوں کے اندر اتارے گی۔ یہ اس وقت ہوگا جب عورت کی زندگی کے اندر دین ہوگا، اور اگر دین نہیں ہوگا جیسا کہ آج کل ہماری نگاہوں کے سامنے ہے، تو پھر بے حیائی عام ہوگی، اختلافات عام ہوں گے، جھگڑے عام ہوں گے کہ ہر گھر کے اندر فتنے فساد جنم لے رہے ہیں۔ یہ صرف علم دین سے دوری کی وجہ سے ہے۔ علم دین انسان کے لیے، مسلمان کے لیے، اور خاص طور سے ایک عورت کے لیے بے حد ضروری چیز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کے بیٹی ہو وہ اپنی اس بیٹی کو تعلیم دے، اس کی اچھے سے پرورش کرے اور اس پر دل کھول کر خرچ کرے، تو وہ اس کے لیے قیامت کے دن نجات کا ذریعہ بنے گی۔ اور جس عورت کو آزاد کر دیا جائے کہ عورت کے اندر، ذہنوں کے مزاج کے اندر یہ چیز ڈال دی جائے کہ ہم تو آزاد ہیں، ہمارے اوپر کسی کی کوئی روک ٹوک نہیں، کوئی کہنے والا نہیں، کوئی سننے والا نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں، تو پھر معاشرے کے اندر بے حیائی عام ہوتی ہے جو ہماری نگاہوں کے سامنے ہے۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ آج ہماری علم دین سے بہت زیادہ دوری بن چکی ہے۔ علوم دینیہ سے، علوم نبویہ سے، علوم قرآنیہ سے، علوم حدیثیہ سے، علوم تفسیریہ سے ہم لوگ بہت دور جا چکے ہیں۔ جب ہماری زندگی کے اندر علم دین ہوگا تو ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے محلے کے اندر، ہمارے گھروں کے اندر، اور خود ہمارے درمیان میں آپسی جو تعلقات ہیں ان کے اندر پھر آپس میں ادب و احترام ہوگا، آپس میں محبت ہوگی، آپس میں ایک دوسرے کی شرم ہوگی، خیال ہوگا۔ آج بے علمی کی وجہ سے، بے دینی کی وجہ سے آج معاشرے کے اندر جو بے حیائی کا ماحول ہے، جو بے پردگی کا ماحول ہے، ایک عورت اپنے گھر کے کام کے کرنے کو عیب سمجھتی ہے، ایک لڑکی اپنے گھر کے کام کرنے کو عیب سمجھتی ہے، لیکن وہی جب آفس میں جاتی ہے کسی کے آگے فائل اٹھا کے پھرے گی، کسی کے آگے چائے کپ پیش کرے گی، کسی کے آگے وہاں پہ جا کے پوچھا بھی لگائے گی، جھاڑو بھی لگائے گی، اس کے آر محسوس نہیں کرتی، بلکہ اس کو فخر سے کہتے ہیں کہ ہماری بچی فلاں جگہ نوکری پہ ہے، ہماری بچی یہ بن گئی ہے، ہماری بچی وہ بن گئی ہے۔ عورت کا جو زیور ہے، اس کا زیور اس کی تعلیم ہے۔ جب تعلیم اس کی زندگی کے اندر ہوگی تو پھر وہ گھروں کو بنانے کا، خاندانوں کو سنوارنے کا پھر وہ ذریعہ بنے گی۔ اور اگر اس کی زندگی کے اندر تعلیم نہ ہو، آج ہم لوگ دنیا کی تعلیم کی طرف تو بہت بھاگ رہے ہیں کہ ہماری جوان بچی ہو، چھوٹی بچی ہو، کہ اس کو اسکول کے اندر داخل کیا جائے، اس کو تعلیم دلا جائے، اس کو یہ کیا جائے۔ کاش کہ ہمیں اپنی اتنی فکر دین کی بھی ہوتی۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ ان کے اندر نہ پڑھایا جائے، ہمارا بچہ ہو، ہماری بچی ہو، ہر فیلڈ کے اندر آگے ہونے چاہیے، لیکن آدمی جہاں پر پڑھائے وہاں پر دیکھے کہ وہاں کا انتظام کیسا ہے۔ وہاں پر مخلوط نظام تو نہیں ہے کہ جہاں بچے اور بچیاں اکٹھے پڑھ رہے ہو ایسے اسکولوں میں داخل نہ کیا جائے، بلکہ ایسے اسکولوں میں داخل کیا جائے جہاں پردے کا انتظام ہو، جہاں مرد عورت ایک جگہ نہ رہتے ہو۔ اگر آپ کو ایسے نظر نہیں آتے تو پھر خود اس چیز کی فکر کرے معاشرے کے اندر، ہم اس فکر کو لے کے کھڑے ہو، ہم اس سوچ کو لے کر کھڑے ہو کہ اگر نہیں ہے تو ہم ایسا معاشرے کے اندر ایک نظام بنائیں گے، ہم کوئی ایسا اسکول بنائیں گے، ہم ایسا جو ہے مکتب بنائیں گے، ہم ایسا مدرسہ بنائیں گے کہ جس کے اندر صرف مستورات ہی تعلیم دے گی اور مستورات ہی تعلیم حاصل کرے گی۔ چونکہ جو مخلوط نظام ہے ہمارا، مرد عورت کا کہیں پر بھی ہو، اس مخلوط نظام نے معاشرے کو تباہ و برباد کر دیا ہے۔ امریکہ کے اندر ایک صحافی خاتون ہے ایلن نام سے، اس نے تقریباً 250 اخبارات کے اندر، رسائل کے اندر کام کیا ہے، اور روزانہ اس کا کوئی نہ کوئی مضمون اخبار کے اندر چھپتا تھا۔ اس نے بڑی گہرائی کے ساتھ لوگوں کے مسائل کو سمجھا، نوجوان طبقے کے، عورتوں کے، مردوں کے مسائل کو سمجھا اور ان کو حل کرنے کی اس نے کوشش کی۔
وہ بڑے بڑے سفر کرتی تھی، کبھی کہیں جاتی تھی کبھی کہیں جاتی تھی۔ ایک مرتبہ اس کا جانا عرب کے اندر ہوا۔ جب عرب ممالک کے اندر وہ گئی تو اس نے وہاں پر جو ماحول دیکھا، اس ماحول کو دیکھ کر اس نے ایک مضمون لکھا، اور اس نے وہاں کے جو عرب والے تھے ان لوگوں کو ایک نصیحت کی اس نے۔ اب تو وہاں پر بھی بے حیائی ہوتی جا رہی ہے، لیکن جس وقت وہ گئی تھی اس وقت کی بات ہے، اس نے اپنے مضمون کے اندر لکھا کہ میں نے یہاں پر جو ماحول دیکھا ہے یہ بڑا ہی ایک اخلاقی اور معاشرتی ماحول ہے کہ یہاں پر مرد اور عورت ایک جگہ جلدی سے اکٹھے نہیں ہوتے، بلکہ ایک باقاعدہ ایک پردے کا نظام ہے کہ عورتیں پردوں کے اندر رہتی ہے، حجابات کے اندر رہتی ہے، مردوں کے ساتھ ان کا اختلاط ملنا جلنا بہت کم ہوتا ہے، اور جس معاشرے کے اندر یہ چیز ہوگی وہ معاشرہ پروان چڑھے گا۔ اور پھر اس نے کہا کہ جو مغربی جو ممالک ہیں ان ممالک کے اندر آج یہ حالات ہو چکے ہیں کہ بھائی بہن کا کوئی فرق نہیں، ماں بیٹے کا کوئی فرق نہیں، عورت کو اس درجے نیچے پہنچا دیا ہے بے حیائی اور بے پردگی نے کہ اس کی کوئی عزت اور تکریم نہیں ہوتی، اس کو ایک ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کر کے چھوڑ دیا جاتا ہے۔ پھر اس نے کہا کہ اے عرب کے لوگوں، جو تمہارے پاس یہ ایک نظام ہے، اس نظام کو کبھی اپنے ہاتھوں سے نہ جانے دینا، اس کو اپنے ہاتھوں سے سنبھال کے رکھنا، اس کو تھام کے رکھنا کہ کبھی مرد عورتوں کے اختلاط کو نہیں ہونے دینا، بلکہ پردے کا ماحول بنا کے رہنا۔ جب پردے کا ماحول ہوگا تو ماں ماں ہوگی، بہن بہن ہوگی، بیوی بیوی ہوگی، اور جب یہ سارا نظام ختم ہو جائے گا، درمیان سے پردہ ہٹ جائے گا، تو پھر معاشرے کے اندر تباہی اور بربادی ہوگی اور کچھ نہیں ہوگا۔ ایک غیر مسلم صحافی خاتون، پردے سے متعلق اس کا یہ خیال ہے، اس کی یہ سوچ ہے کہ اس پردے کے اندر کتنی حفاظت ہے، اس پردے کے اندر کتنی عزت ہے، کتنا احترام ہے۔ آج ہم نے اپنی عورتوں کو، اپنی بچیوں کو بے پردہ کر کے نکال دیا۔ آپ نے دکانوں پر لکھا ہوا دیکھا ہوگا، کبھی لکھا رہتا ہے کبھی کہیں کہ فیشن کا دور ہے، فیشن کے دور میں گارنٹی کی تمنا نہ کرے۔ آج ہماری عورتوں کے اندر، ہماری مستورات کے اندر فیشن آ گیا ہے، تو اس فیشن کے دور کے اندر پھر ان سے دین کے اندر یا ان سے گھروں کا نظام چلانے کے اندر کسی چیز کی کوئی گارنٹی نہ رکھے، آپ کوئی امید نہ وابستہ رکھے۔ جب عورت نہیں رہے گی، عورت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ عورت کا مطلب ہوتا ہے پردہ، عورت کا مطلب ہوتا ہے ستر۔ جب اس کے پاس ستر نہیں ہوگا، جب اس کے پاس پردہ نہیں ہوگا، وہ اپنے آپ کو چھپائے گی نہیں، تو پھر وہ عورت کہاں رہے گی؟ آج دیکھو پورے معاشرے کے اندر ہماری نوجوان لڑکیاں جموں کے اندر جاتی ہے۔ اپنی صحت کا خیال رکھنا، اپنی فٹنس کا خیال رکھنا، یہ مرد کے لیے بھی ضروری ہے، عورت کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ اپنے آپ کو فٹ رکھے، ضروری ہے۔ لیکن اس چیز کے پیچھے ہم شریعت کے قانون کو بالائے طاق نہیں رکھ سکتے کہ جہاں پر ہماری ماں بہنیں، ہماری بچیاں جاتی ہے، جن جموں کے اندر وہ جاتی ہے، وہاں بے حیائی کا ماحول ہے، وہاں نوجوان بھی آتے ہیں، اور وہاں پر سی سی ٹی وی کیمرے بھی لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ آج اے آئی کا زمانہ ہے کہ آدمی کسی کی تصویر لے کر، کسی کا فوٹو لے کر کوئی کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اپنی فٹنس کا دھیان، اپنی صحت کا خیال اپنے گھر پر رہ کر بھی کر سکتے ہیں۔ ان کو ایسا سامان دے، ایسی چیزیں لا کر دے، وہ گھر پر ہی ورزش کرے، وہ گھر پر ہی اپنی صحت کا خیال رکھے۔ خدارا ایسی جگہوں سے بچاؤ اپنے آپ کو، اپنی بچیوں کو، ایسے ماحول سے اپنے آپ کو بچاؤ کہ جہاں پر ہمارا جو معاشرہ ہے وہ بے حیائی کی اور بڑھے۔ اگر کہیں پر ایسا انتظام ہے کہ صرف مستورات جا سکتی ہے، وہاں پر کوئی کیمرہ نہیں، ٹرینر وہاں پر جو ہے وہ صرف مستورات ہی ہے اور کوئی نہیں ہے، کسی مرد کا کوئی دخل کسی بھی طریقے سے نہیں ہے، تو جا سکتی ہے۔ لیکن اگر وہاں سی سی ٹی وی کیمرے لگے ہوئے ہیں کہ کیمرے میں آدمی بیٹھ کے تنہائی میں کچھ بھی دیکھتا رہے، کسی بھی دیکھتا رہے، جب آدمی جم کرتا ہے کوئی پردے نہیں کرتا ہے،
پردے میں بھی اگر ہوگا تو اس میں بھی آدھا سارے کے سارے دکھائے جائیں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ عورتیں ایسی ہوگی جو ننگی ہوگی، لباس پہنے ہوئے ہوگی، کاسیات عاریات، کہ ان پہ لباس بھی ہوں گے لیکن لباس ہونے کے باوجود بھی وہ ننگی ہوگی۔ کہ کیسے؟ کہ لباس اتنا چست ہوگا، اتنا ٹائٹ ہوگا کہ جسم کا ہر عضو نظر آئے گا کہ کہاں سے کیسا۔ آج برقع بھی ویسا ہی ہو گیا ہے کہ آج برقعے والے کی طرف آدمی اور زیادہ غور سے دیکھتا ہے کہ کون ہے اتنی فٹنس کا برقع۔ آپ نے دیکھا ہوگا شاید پہلے زمانے میں برقع ہوتا تھا ٹوپی والا، عورتوں کا برقع، کہ اگر کوئی جوان بھی پہن کے جا رہی اس کی طرف بھی کوئی نہیں دیکھ رہا کہ کوئی بوڑھی ہوگی، نہیں دیکھتا تھا۔ برقعے وہ ہوتے تھے کہ جس میں مکمل پردہ ہوتا تھا۔ پھر فرمایا کہ ایک تو لباس چست ہوگا، تو چست لباس بھی کہ اس میں انسان کے سارے اعضاء دکھائی دیتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ لباس اتنا باریک ہوگا کہ اس کے اندر سے سب کچھ نظر آئے گا۔ تو یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایسی عورتیں مائلات ممیلات کہ یہ دوسروں کی طرف مائل ہونے والی ہوگی، دوسروں کو اپنی طرف مائل کرنے والی ہوگی، ایسی عورتیں پھر جہنمی ہوگی۔ تو ہمیں اپنے گھروں کے اندر بہت زیادہ دھیان دینا ہے کہ ہمارے گھروں کے اندر بے پردگی نہ ہو، ہمارے گھروں کے اندر بے حیائی نہ ہو، بلکہ کوشش کرے کہ ہم اپنے گھروں کے اندر روزانہ ہر آدمی کوئی کتاب لے کے بیٹھے، 2-4 منٹ 5 منٹ دین کی تعلیم کرے، حدیث پڑھے، کوئی کتاب سنائے، چاہے بہشتی زیور سنائے، خواتین کے لیے تربیت کی بہت ساری کتابیں آتی ہیں۔ ایک باپ ایک بھائی اپنے گھر میں بیٹھ کے روزانہ کسی کتاب کا مطالعہ کرے، اس کو اپنی عورتوں کے سامنے، اپنے بچوں کے سامنے سب کو بٹھا کے پھر 2-4 منٹ اس میں دین کی بات بتائے، دین کا پیغام ان کو سکھائے، اور پھر ایسا نظام ہو کہ مثال کے طور پر ایک ہفتے کے اندر، مہینے کے اندر، کہ کہیں پر ایسا نظام ہو، کوئی دیندار عورت ہو، جو پڑھی لکھی عورت ہو، عالمہ ہو، جو جس نے تربیت بھی حاصل کی ہو، کہ اس کے زیر نگرانی عورتوں کو کہیں پر تعلیم دی جائے، عورتوں کو کہیں پر سکھایا جائے، یا کسی پردے کے اندر کسی عالم کا انتظام کر کے کہیں پر ان عورتوں کو دین کی تعلیم دی جائے، کیونکہ آج عورتوں کی تعلیم ہمارے اندر محدود رہ گئی ہے، اور اس تعلیم کو ہمیں ضرورت ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ، اپنے سے بھی زیادہ اپنے گھروں کے اندر پھیلانے کی کوشش کریں، کیونکہ ایک عورت کی زندگی کے اندر دین ہوگا تو وہ پورے خاندان کو سدھار دے گی۔ آپ بہت سارے حضرات شادی شدہ ہیں، وہ جانتے ہیں کہ عورت جب اپنے پہ آتی ہے تو وہ کچھ بھی کروا سکتی ہے، تو جب وہ دیندار ہوگی، وہ ایک مرد کو، ایک اپنے بیٹے کو، اپنے گھر کو جب وہ دین پر لانے کی کوشش کرے گی، تو آپ اندازہ لگاؤ کہ پھر ماحول گھر کا کیا ہوگا، ماحول ہی بدل جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔